یقیناً یہ بات واضح فرمائی ہے کہ بنیادی اور اصالتاً علم غیب اللہ کو ہی حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ نے واضح طور پر. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے اس علم کو اپنے خاص بندوں کے حوالے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس نے علم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ دے نہیں سکتا، نعوذ باللہ، آپ نے مجبور بنا دیا اس کو. وہ ایک طرف سے مانتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنا علم دے نہیں سکتا کسی کو. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یعنی اب یہ تو کہتے ہیں آپ کہ علم حقیقتاً اللہ کا ہے، مگر علم غیب اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے دیتا ہے. اور اس بات کی بھی اللہ نے وضاحت قرآن مجید میں کر دی ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو وہ غیب کا علم بھی دیتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب دیا، اور پھر وہی نبی جس کے علم کا وارث مولا علی تھے، پھر اس کے بعد امام حسن تھے، پھر امام حسین تھے، یہاں تک کہ 12 کے 12 امام علم لدنی کے مالک ہیں، وارثان علم خدا ہیں، اور ان کو بھی یہ ہے علم. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم غیب کو وہ ہمیشہ استعمال بھی کرتے ہیں، نہ، وہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو استعمال کرتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی ہے تو نہیں کرتے ہیں. میں مثال آپ کو دے دوں. آپ نے لائسنس لیا ایک بندوق کا، آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ کے پاس ایک کلاشنکوف ہے یا ایک بندوق ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس کلاشنکوف ہے یا نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہے. لیکن کیا آپ ہر دن استعمال کریں گے اسے؟ نہیں. جب ضرورت پڑے گی تبھی نا، ورنہ. لہذا ائمہ نے یا نبی مکرم نے اگر علم غیب کا استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے مگر استعمال اس وقت نہیں ضروری تھا، نہیں کیا. اسی طرح امام استعمال نہیں کرتے، جب ضرورت پڑتی ہے کرتے بھی ہیں، مگر ان کے پاس ہے، انکار نہیں ہے کہ ہے، مگر استعمال بھی نہیں ہے. اگر کوئی مثال آتا ہے نا ہمارے پاس، جو بحث کرتے نا، کٹ حجتی کرنے والے مثال آتے، دیکھیں فلاں مسئلے میں ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کو اگر معلوم ہوتا تو یہ مصیبت ان کے اوپر نہیں آتی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم غیب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ استعمال کرتے ہیں. جہاں فضیلت نہ کرنے میں ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں فضیلت علم غیب کے استعمال کرنے میں ہے وہاں کرتے ہیں. لہٰذا آپ ان مثالوں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا. علم غیب کی ان آیتوں کو بھی جاننا چاہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم علم غیب کے خود مالک ہیں، مگر ہم جس کو چاہتے ہیں علم غیب عطا کرتے ہیں. پہلی آیت سورہ آل عمران، آیت نمبر 179، 179. وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تم کو غیب پر کبھی مطلع نہیں کرتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے. کس کے لیے؟ علم غیب سے آگاہ کرنے کے لیے، مطلع کرنے کے لیے. تو اللہ نبی کو اگر چن کے علم غیب دیتا ہے تو آپ کو مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آگے سورہ جن ہے، آیت نمبر 26 اور 27، جس میں اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کے علم کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا مگر الا، کس کے اوپر ظاہر کرتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، اپنے رسول میں سے جس کو مرتضی بنا لیتا ہے. جو مرتضی ہے اللہ کا، اس کو اللہ خود چنتا ہے علم غیب کے لیے. تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ جناب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ذاتی طور پر کسی کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ دے دیتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اللہ قرآن مجید میں اپنے اس
غیب کو حوالے کرنے یا دوسرے کو دینے کی بات واضح طور پر کر دی ہے. اس میں آپ کو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کم سے کم میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا